بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الابتہ التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ حضرات محترم، چونکہ یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے میں نے ایک ایسی آیت کو عنوان بیان قرار دیا ہے جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کل من علیہا فان۔ اس کائنات میں ہر شے کو فنا ہے، جو آیا ہے اس نے جانا ہے، بلکہ بقا کا دار و مدار ہی فنا پر ہے۔ جب تک ایک شے فنا نہیں ہوتی دوسری شے بنا نہیں کرتی۔ گندم کے خوبصورت دانے خود کو زمین کے سینے میں فنا کرتے ہیں تو لہلہاتے ہوئے کھیت تیار ہوتے ہیں۔ آپ کا بھولا بھالا بچپن، معصوم بچپن خود کو فنا کرتا ہے تو جوانی آتی ہے، جوانی خود کو فنا کرتی ہے تو بڑھاپا آتا ہے، اور بڑھاپا خود کو فنا کرتا ہے تو پھر موت کی منزل پر۔ یہ چار ہی انسان کے زمانے ہیں۔ پہلا زمانہ جوانی، بچپن، پھر دوسرا ہے جوانی، تیسرا ہے بڑھاپا، چوتھا ہے موت۔ بچپن، جوانی، بڑھاپا اور موت۔ اب جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں جس مرتبہ فکر کے بھی ہیں، مجھے سوچ کے بتائیے یہ جو چار زمانے ہیں کیا چاروں اکو جائے ہیں؟ کیا کچھ فرق نہیں ان چاروں میں؟ زیادہ سردی تو نہیں لگ رہی ہے آپ کو؟ اس لیے کہ ایک تو ٹھنڈک، پھر نسیم کا سامنا، اب سلوات نکلے زبان سے تو کیسے نکلے؟ یہ جو چار انسان کے زمانے ہیں، ان چاروں میں پہلا ہے بچپن۔ اس پہلے کی پہچان کیا ہے؟ اس پہلے کی پہچان یہ ہے بات بات پہ رونا۔ کوئی شے مانگنی تو رونا، کوئی شے طلب کی تو رونا۔ اچھا، رونا بھی دو قسم کا ہے۔ ایک رونا وہ ہے جو ہم سب کو یاد ہے، اور ایک رونا وہ ہے جو کسی کو یاد نہیں۔ جو رونا کسی کو یاد نہیں ہے وہ رونا ہے جب پہلے پہلے آپ نے اس دنیا میں قدم رکھا، ہوائیں چلتی دیکھیں، فضائیں مہکتی دیکھیں، بہن بھائیوں کا پیار دیکھا، چاند سورج کی چمک دمک دیکھی، پھر بھی آپ کا دل اس دنیا میں نہ لگا، آپ نے رونا شروع کر دیا۔
رونا اس بات کا ہے کہ دنیا کو اپنا پہلا رونا یاد نہیں ہے. اگر دنیا کو وہ پہلا رونا یاد ہوتا کبھی دنیا رونے کو برا نہ کہتی. جب تک آپ روئے نہیں تھے ماں بھی اداس، باپ اداس، بہنیں اداس، نرسیں اداس، دائیاں اداس. کیوں اداس ہو کہ زندہ نہیں بچے گا؟ کیوں نہیں بچے گا کہ رویا ہی نہیں؟ اور جب رونے لگ گئے مبارکبادیں شروع ہو گئیں. بے کیسی مبارکبادیں کہ اب یہ زندہ رہے. کیا دلیل ہے کہ رو پڑا؟ اس کا مطلب ہے دنیا میں آتے ہی ہر انسان نے رو کر یہ بتلایا کہ دنیا میں جینا جانتا وہی ہے جو رونا جانتا. جو رونا نہیں جانتا وہ دنیا میں جینا بھی نہیں جانتا. یہ وہ پہلا رونا ہے جب ہم اس دنیا میں آئے. ہمیں چپ کرانے کے لیے صرف اسلام بضابطہ حیات تھا کہ جس نے آپ کو 2 لوریاں سنوائیں. ایک کو آذان کہتے ہیں، ایک کو اقامت کہتے ہیں. روتے کو چپ کرانے کے لیے ایک کان میں آذان دی گئی، دوسرے کان میں اقامت کہی گئی. پہلی آذان اور اقامت ہے جس کے بعد نماز نہیں ہوئی. ورنہ آذان اور اقامت کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اقامت ہو جائے تو قد قامت الصلاۃ کہا، جماعت کے لیے کھڑے ہو گئے. مگر جب پہلی آذان اور اقامت آپ کو سنوائی گئی، آذان ہوئی، اقامت ہوئی، نماز نہیں ہوئی. اور جب ہم اس دنیا سے چل دیے، جنازہ اٹھا، جنازہ گاہ میں رکھا گیا، نہ آذان ہوئی نہ اقامت ہوئی، صرف نماز ہوئی. آئے تھے تو آذان ہے، اقامت ہے، نماز نہیں. گئے ہیں تو نہ آذان ہے نہ اقامت ہے، صرف نماز ہے. گویا پیدا ہوتے ہی آپ کے کان میں آذان اور اقامت کہلوا کر اسلام نے متنبہ کیا تھا کہ آج ہی سے اس نماز کی انتظار کر جس کی آذان اور اقامت کہی. بزرگان محترم، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو خوش رکھے، اور اللہ میرے برادر بھائی یعقوب خان کو اس سے زیادہ صلاحیتوں سے نوازے، اس سے زیادہ توفیق عطا کرے تاکہ یہ سلسلہ ان کی نسلوں میں قائم اور دائم رہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ حضرات سے کہ آذان ہوئی، اقامت ہوئی، نماز نہیں. چل دیے، آذان بھی ہے، اقامت بھی ہے، نہیں ہے، نماز ہوئی. تو انسان کی یہ زندگی کا وقفہ کتنا مختصر ہے. یہ اتنا مختصر ہے زندگی کا وقفہ کہ جتنا اقامت اور آذان کے درمیان کا وقفہ ہو سکتا ہے. اب یہ زندگی کیسے گزاری جائے؟ آذان اور اقامت اور نماز کے درمیان کا وقفہ اللہ نے عطا کر کے آپ کو یہ بیدار کیا تھا کہ جتنا وہ مقدس وقفہ ہے اتنا ہی زندگی کا وقفہ مقدس رکھو. میری بات پہ غور فرما لیا آپ حضرات؟ آپ نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت لہجے میں، الفاظ میں قصیدے سنے. اب ذرا یہ 2-4 خشک باتیں بھی سن لیں. اور عزیزان محترم، میں تو اس دنیا کی زندگی کو دیکھ کر یہ سمجھا ہوں، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں عرض کروں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں آنا، آ کے سانس لینا اتنا بڑا جرم ہے. یہ کوئی اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ جرم چاہے آپ 1 سانس لے کے کریں یا کروڑوں سانس لے کے کریں، یہ جرم اتنا بڑا ہے دنیا میں آ کے جینا کہ جس کی سزائے موت سے کم نہیں ہے.
آخر میں جو سانس لیتا ہے آخر میں سزائے موت ہو جاتی ہے اسے. یہ وہ رونا ہے جو زندگی کا پتہ دیتا ہے. دوسرا وہ رونا ہے جو ہم سب کو یاد ہے. کوئی شے مانگی تو رونا، یہ زندگی کا پہلا دور ہے. کوئی شے چاہی تو رونا، کوئی شے طلب کی تو رونا. اچھا، اس رونے پر دنیا ہمیں برا نہیں کہتی تھی. سارے علماء کا اجماع تھا کہ معصوم ہے. سب کہتے تھے معصوم ہے. جو رونا کم ہوتا گیا معصومیت ختم ہوتی گئی. معلوم ہوا رونا معصومیت کی نشانی ہے، رونا معصومیت کی دلیل ہے. اب ایسا نہ ہو ہماری یہ نوجوان بچے یہاں بیٹھے سن رہے ہیں، یہ گھر جائیں اور چولہے پر اماں کے پاس بیٹھ کے رونا شروع کر دیں، اور وہ بیچاری پوچھے کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہ مولوی نے کہا تھا رونے سے معصومیت ملتی ہے. مگر یاد رکھنا، موقع ہوتا ہے. کسی موقع پر معصومیت ملتی ہے، بے موقع رونے پر جھڑکیاں بھی سننی پڑتی ہیں. عزیزان محترم، بزرگان گرامی، اب ساری دنیا کے کام کاج سے فارغ ہو کر ماں بیچاری سونا چاہے، اور جو بچہ تنہائی میں اس کا ساتھی تھا وہ حسب عادت رونا چاہے. اب ماں کیا کرے بیچاری؟ ماں سمجھدار، بچہ نہ سمجھ. اب سمجھدار سونا چاہے، نہ سمجھ رونا چاہے، تو بولو کام کیسے چلے؟ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ تو پہلے وہ رونے والے کو تھپکیاں دے کے کہتی اللہ اللہ. رونے والے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اسے یاد کر. ٹھیک ہے نا؟ اور جب پھر بھی دیکھتی ہے کہ وہ نہیں مانتا تو اپنے دوپٹے کا کبھی چوہا بنا کر، کبھی سانپ بنا کے ڈراتی ہے. میری بات پہ غور ہے یا نہیں؟ چلو، ہم نے کہا یہ پہلا دور زندگی کا ہے، بے شک رو لے دھو لے مگر ہمارا ساتھ دے جائے. مگر یہ پہلا دور بڑا بے وفا نکلا، چھوڑ کے ایسے بھاگا کہ پلٹ کے اس نے نہ دیکھا. اب آ گیا زندگی کا دوسرا زمانہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ جوانی. اس دوسرے کی پہچان کیا ہے؟ طبیعت میں تیزی، مزاج میں غصہ، کسی کو ڈنڈا مار دیا، کسی کو کوڑا مار دیا، کسی کے گھر پہ چڑھ گئے، کسی کی دیوار کود گئے. یہ زندگی کا دوسرا زمانہ ہے. ہم نے کہا شاید یہ ساتھ دے جائے، یہ بھی بڑا بے وفا نکلا، یہ بھی ساتھ چھوڑ کے بھاگ گیا. حوالے کر گیا تیسرے کے، جسے کہتے ہیں بڑھاپا. ٹھیک ہے نا؟ اب اس تیسرے بڑھاپے کی پہچان کیا ہے؟ ہوس بڑھ جاتی ہے، جمع کرنے کا شوق ہو جاتا ہے. اس کا بھی لے لو، اس کا بھی لے لو، اس کا بھی لے لو. کسی بوڑھے کی الماری کھول کے دیکھیں، دنیا جہان کی چیزیں جمع کر لے گا، مگر اس تیسرے دور کی پہچان یہ ہے، کتاب کی جگہ تمباکو رکھ دے گا، تمباکو کی جگہ کلہاڑی رکھ دے گا، کلہاڑی کی جگہ جوتی رکھ دے گا. گویا اس تیسرے دور کی پہچان یہ ہے کہ جمع تو کر لیتا ہے، ترتیب بھول جاتا ہے، اسے یاد نہیں رہتا کہ کون سی شے کہاں رکھنی ہے. ہم نے کہا چلو بھی جیسا بھی ہے یہ ہمارا ساتھ دے جائے، مگر یہ بھی بڑا بے وفا نکلا، چھوڑ کے بھاگ گیا، حوالے کر گیا چوتھے کے، جسے کہتے ہیں موت. مگر وہ ایسا با وفا نکلا چوتھا کہ قبر میں ساتھ، حشر میں ساتھ، منکر نکیر کے وقت ساتھ، ملک الموت کے وقت ساتھ، کوثر و تسنیم کے وقت ساتھ. پہلے کو کسی نے نہ کہا بچپن برحق ہے، دوسرے کو کسی نے نہ کہا جوانی برحق ہے، تیسرے کو کسی نے نہ کہا بڑھاپا برحق ہے، چوتھے کو سب نے کہا موت. بھئی ایک دفعہ جاگ کے صلوات پڑھ لیں بآواز بلند محمد. توجہ فرما لیا آپ حضرات نے؟ اسی لیے اللہ فرماتا ہے وہ چاہے بچپن ہے، چاہے بڑھاپا ہے، چاہے جوانی ہے،
چاہے زندگی کا کوئی وقت ہے، کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا، ہر شے فانی ہے، اور بقا کسے ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر شے کو فنا ہے مگر وجہ رب کو فنا نہیں، وجہ رب کو فنا نہیں۔ وجہ کسے کہتے ہیں؟ چہرہ۔ چہرے کو وجہ کیوں کہتے ہیں؟ چہرے کو وجہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر لاش پہ چہرہ نہ ہو تو شناخت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے یہ نہیں؟ دیکھیے میرے محترم سامعین، میں تو مشکل ترین مضمون کو آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ بچے بوڑھے سب سمجھتے رہیں۔ کتنے ایسے مسائل ہیں جب ہم بیان کرتے ہیں تو آپ پوچھتے نہیں کیا وجہ ہے، ساری سمجھ اس کیوں نہیں آیا؟ اسکول میں، کالجز میں پروفیسر پڑھاتا ہے، جب کوئی کلیہ، جب کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو پھر پوچھتا ہے صحیح میری سمجھ میں نہیں آیا، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں سمجھ میں آیا؟ جب اس کی وجہ بیان ہوتی ہے تو شاید سمجھ میں آ جاتی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو وجہ اسے کہتے ہیں جس سے کوئی شے سمجھ میں آئے، جس سے کوئی شے پہچانی جائے، اسے کہتے ہیں وجہ۔ چہرے کو وجہ اس لیے کہتے ہیں کہ چہرے سے انسان کی شناخت ہوتی ہے، چہرہ انسان کی پہچان بنتا ہے۔ میری بات پہ غور کیجئے گا جہاں جہاں بیٹھے ہیں۔ رب کون ہے؟ فکر میں آتا نہیں، ذہن میں سماتا نہیں، الفاظ اس کا احاطہ کر سکتے نہیں، زمانی وہ نہیں ہے، مکانی وہ نہیں ہے، قابل تحلیل نہیں ہے، لائق اشارہ نہیں ہے، قابل تجزیہ نہیں ہے، اس کا حلول ممکن نہیں ہے، ذہن محدود ہے، وہ لامحدود ہے، لامحدود محدود میں آتا نہیں ہے۔ پھر کیسے پتہ چلے کہ وہ کون ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ اس کی شناخت کیا ہے؟ بس جس سے اللہ پہچانا جائے اسی کو وجہ اللہ کہتے ہیں۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ نہ سمجھ میں آنے والا، نہ پہچانا جانے والا، رب جس کی وجہ سے سمجھ میں آئے اسے کہتے ہیں وجہ اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہر شے کو فنا ہے مگر وجہ رب کو فنا نہیں، جس سے اللہ پہچانا جائے۔ اور یہی سبب ہے کہ اللہ تو چھپا ہوا خزانہ تھا، اس نے کہا کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق لکی اعرف، میں نے ایک مخلوق کو بنایا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ ایک مخصوص مخلوق جب بنی تو اس مخلوق نے پہچانوایا کہ اللہ کون ہے۔ تو جو اللہ کو پہچانوا دے وہی کہلاتا ہے وجہ اللہ۔ اللہ تو چھپا ہوا خزانہ تھا۔ میری بات پہ غور ہے یا نہیں ہے؟ اور عزیزان محترم، اللہ کہتا ہے کن تو کنزن مخفی، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اب میں صاحبان علم و معرفت کے لیے ایک فقرہ کہتا ہوں۔ ایک دن میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، ایک بیچارہ گدھے پر بورے میں ریت کھود کے ڈال رہا تھا۔ اچانک اس نے جو وہ کہی ماری نا، تو ایک کچا گھڑا تھا دفن، اس میں سے کچھ اشرفیاں نکل آئیں۔ اس نے جلدی سے سمیٹا اور گھر چل دیا۔ اب جو اس سے بات کرنے جائے وہ کہے سنبھل کے بات کرنا، اب میں چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہوں، میں بڑا غنی ہوں، میں بڑا مالدار ہوں، میں بڑا امیر ہو گیا ہوں۔ تو جسے چھوٹے سے خزانے کا پتہ چل جائے وہ اپنے آپ کو اتنا مالدار، بڑا غنی اور امیر سمجھتا ہے، تو جسے اللہ جیسے بڑے خزانے کا علم ہو جائے وہ دیکھنے میں فقیر ہوگا، اندر سے جناب امیر ہوگا۔ ایسا نعرہ لگائیں کہ سردی امام باڑے سے باہر بھاگ جائے۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اور اس جناب امیر نے اول مخلوق بن کر ارشاد فرمایا سبحنا
ہم نے اس وقت جب کائنات میں کچھ نہ تھا، اللہ ہی اللہ تھا، مگر اللہ بھی چھپا ہوا خزانہ تھا، سبحنا، ہم نے اس کی تصویر شروع کر دی۔ یہ جتنے آپ حضرات آ کے بیٹھے ہیں، آج ذرا اپنی معرفت بھی کیجیے۔ یہ کسی کی طاقت نہیں ہے کہ آپ کو کھینچ کے اس سردی میں یہاں بلا لائے۔ یہ کس چیز نے بلایا ہے آپ؟ اب لیجیے فرمان معصوم سنیے۔ جب کائنات میں کچھ نہ تھا، صرف ہم ہی ہم تھے، اور اللہ چھپا ہوا خزانہ تھا۔ معصوم فرماتے ہیں سبحنا، ہم نے اس کی تصویر شروع کر دی۔ فَسَبَّحَ أَرْوَاحُ شِيَّتِنَا، ہماری تسبیح کو سن کر ہمارے شیعوں کی روحوں نے تسبیح شروع کر دی۔ میں توجہ کیجئے گا، سبحنا ہم نے تسبیح کی، فَسَبَّحَ أَرْوَاحُ شِيَّتِنَا، ہماری تسبیح کو سن کر ہمارے شیعوں کی روحوں نے تسبیح شروع کر دی۔ اور جب انہوں نے تسبیح شروع کی، ان کی تسبیح کو سن کر فَسَبَّحَتِ الْمَلَائِکَةُ، اب فرشتوں نے تسبیح شروع کر دی۔ اب دوسرا جملہ بھی سنیں، فَقَدَّسَنَا، ہم نے اس کی تقدیس شروع کر دی۔ فَقَدَّسَ أَرْوَاحُ شِيَّتِنَا، ہمارے شیعوں کی روحوں نے تقدیس شروع کر دی۔ فَقَدَّسَتِ الْمَلَائِکَةُ، اب ملائکہ نے تقدیس شروع کر دی۔ فرماتے ہیں سنو، بنا عرف اللہ، ہم سے اللہ پہچانا گیا، بنا عبد اللہ، ہم سے اللہ کی عبادت ہوئی، ولولا نحن، اور اگر ہم نہ ہوتے، ما عرف اللہ، اللہ کی معرفت ہی نہ ہوتی، ولولا نحن، اگر ہم نہ ہوتے، ما عبد اللہ، اللہ کی عبادت ہی نہ ہوتی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تو سمجھ بھی نہیں آتا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ چلے قرآن کی آیت بعد میں سناتا ہوں۔ جب ہم بن گئے اور ہر طرف اللہ اللہ ہم نے شروع کر دی، اور ہمارے شیعوں کی روحوں نے اور فرشتوں نے تقدیس کی، یہ کائنات کیسے بنی؟ اب ارشاد فرماتے ہیں کائنات کیسے بنی؟ کتب اسمی علی العرش فاستقر، ہمارا نام عرش پہ لکھا گیا تو ٹھہر گیا۔ وعلی الارض فاستقرت، زمین پر لکھا گیا تو رک گئی۔ وعلی اللیل فدجا وعلی النہار فانارا وتبسما، ہوا پر لکھا گیا تو چلنے لگی، آگ پر لکھا گیا تو جلنے لگی، صبح پر لکھا گیا تو مچلنے لگی۔ پڑھے لکھوں سے پوچھ سکتا ہوں، جب تاثیر اس میں سامی یہ ہے تو اثر فیض گرامی کیا ہو؟ اسی لیے قرآن نے آواز دے کر کہا قد جاءکم برہان من ربکم، تمہاری طرف یہ ہمارا رسول نہیں آیا، تمہارے رب کا برہان آیا ہے۔ برہان کہتے ہیں دلیل کو۔ اللہ کہتا ہے میں دعویٰ ہوں، دعویٰ سمجھ میں نہیں آ سکتا، دعویٰ سمجھ میں آتا ہے دلیل سے۔ اللہ کہتا ہے میں دعویٰ ہوں، میرے دعوے کی دلیل ہے یہ محمد و آل محمد۔ توجہ، دعوے کی دلیل ہے محمد و آل محمد۔ اور یاد رکھیے گا، یہ زمین، آسمان، یہ عرش، یہ فرش، یہ لوح، یہ قلم، سب انہی کے صدقے میں تو بنا ہے۔ اب مجھے ذرا سوچ کے بتائیے گا، سورج ہے یا نہیں، چاند ہے یا نہیں، ستارے ہیں یا نہیں، زمین، آسمان، عرش، فرش ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج تو زندہ اور موجود ہو اور جس کے صدقے میں اسے نور ملا ہو وہ مر جائے؟ زمین و آسمان زندہ ہو، جن کے صدقے میں بنے وہ مردہ ہوں؟ توجہ کیجئے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے پانی زندہ ہو اور جن کے صدقے میں پانی بنا ہو وہ مردہ ہو؟
میرا چیلنج ہے، اگر یہ ساری کائنات مر جائے پھر بھی انہیں موت نہیں آ سکتی۔ موت کیوں نہیں آ سکتی؟ اللہ کہہ رہا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی دلیل بن کے آئے ہیں۔ اور جائیے وکلا سے پوچھئے جو فلسفہ قانون پڑھاتے ہیں، قانون کا فلسفہ یہ بتلاتا ہے کہ وہ دعویٰ ہے اور یہ اس دعوے کی دلیل ہے، اور قانون یہ ہے کہ دعویٰ زندہ رہتا ہے تو دلیل پر، اگر دلیل مر جائے تو دعویٰ بھی مر جایا کرتا ہے۔ محمد و آل محمد کو اگر کوئی مردہ سمجھے گا تو اللہ کو بھی مردہ قرار دینا پڑے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ سورج زندہ ہو، پلٹا دینے والا مردہ ہو، چاند زندہ ہو، دو ٹکڑے کر کے دکھانے والا مردہ ہو، ستارے زندہ ہو اور کمی بنا کر در پہ بلا لانے والا مردہ ہو، تراب زندہ ہو، ابو تراب مردہ ہو، عالمین زندہ ہو اور رحمت للعالمین مردہ ہو۔ گھبرا گئے ہو تو بتا دو۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کو فنا ہے مگر وجہ رب کو فنا نہیں ہے، وجہ رب کو فنا نہیں ہے۔ اب وہ وجہ رب کون ہے، کہاں ہے، ڈھونڈو۔ میری بات پہ غور کیجئے گا، یہ جو میرے مولا علی نے فرمایا تھا نا، میں یمت یرنی، جو مرے گا، جب مرے گا، جہاں مرے گا، علی کو دیکھے گا۔ میں ہر مرنے والے کے سراہنے پہنچوں گا، توجہ چاہتا ہوں۔ یہاں بعض مولوی صاحبان کہتے ہیں ایک شخصی، ایک فرد واحد ہر جگہ کیسے پہنچ جائے گا، یہ عقل کے خلاف ہے۔ ہم نے فلسفے کی دلیلیں دی، سائنس کی دلیلیں دی، کہا نہیں قرآن کی دلیل ہے۔ اب میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں، ترجمے میں اگر کہیں رد و بدل ہو تو مجھے ممبر پر آنے کا حق نہیں۔ کہ یہ امیر المومنین نے کیسے کہا، میں جو مرے گا، جب مرے گا، جہاں مرے گا، مجھے دیکھے گا۔ کیسے دیکھے گا، کیسے دیکھے گا؟ مولوی صاحبان کہتے ہیں قرآن کی دلیل لاؤ، تو بھئی قرآن پڑھ۔ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر نظر دوڑاؤ گے، جدھر نظر دوڑاؤ گے۔ یہ نہیں فرماتا کہ فَثَمَّ اللہ اللہ، تمہیں ہر طرف اللہ اللہ نظر آئے گا، نہیں، یہ نہیں کہا کہ اللہ نظر آئے گا۔ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر نظر دوڑاؤ گے ہر طرف وجہ اللہ نظر آئے گا۔ رکھو سر پہ قرآن مولوی کے، وجہ اللہ کس کا ٹائٹل ہے؟ میری بات پہ غور ہے یا نہیں؟ یہ سوچنا ہی ہے بس، ہے کہاں کہاں ہے علی، جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے علی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو مسلمات میں سے ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے بالحق انزلناہ و بالحق نزل، قرآن کو حق نے اتارا، قرآن حق ہے اسے اتارا، حق کے ساتھ اتارا۔ قرآن حق، جہاں حق وہاں علی۔ جب قرآن حق، اللہ کہتا ہے الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ کہ یہ ہر مرنے والے کے سرانے کیسے پہنچے گا، یہ اللہ سے پوچھو یا رسول اللہ سے پوچھو، مولوی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ انہوں نے فرمایا موت برحق، یہ تو انکار کرو، انکار کرو، موت برحق نہیں ہے، حق ہے۔ تو جب موت حق، الحق مع علی وعلی مع الحق، جہاں حق ہے وہیں علی ہے، جہاں حق ہے سوائے ضیاء الحق کے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عزیزو جہاں حق ہے وہیں علی ہے۔ سوال منکر و نکیر در قبر حق، الحق مع علی وعلی مع الحق۔
کوثر و سلسبیل و تسنیم برحق الحق و علی و علی و الحق. میں کہتا ہوں نماز حق، توجہ، نماز حق، الحق مع علی و علی مع الحق. روزہ حق، الحق مع علی و علی مع الحق. خمس و زکات حق، الحق مع علی و علی مع الحق. نبوت حق، الحق مع علی و علی مع الحق. رسالت حق، الحق مع علی و علی مع الحق. خلافت حق، الحق مع علی و علی مع الحق. امامت حق، الحق مع علی و علی مع الحق. میں کہتا ہوں جہاں حق ہے وہیں علی ہے. میں نے اللہ سے پوچھا یا اللہ تیری تعریف کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، کائنات کا سب سے بڑا حق میں اللہ ہوں. تو کہو اللہ حق، الحق مع علی و علی مع الحق. توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ یاد رکھیے گا حب علی مخ العبادہ. پھر فرمایا حب علی روح العبادہ. علی کی محبت ایمان کی روح ہے، علی کی محبت عبادت کی روح ہے. روح نہ نکلنے دو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اس لاؤڈ سپیکر کی روح ہے کرنٹ. اگر یہ کرنٹ نکل جائے کام کرے گا؟ کیوں؟ روح نکل گئی. کیا کام کرے گا؟ چودھری محمود صاحب نے مجھ سے کہا جناب آپ سے بڑا پیار ہے مجھے. میں کہا بڑی مہربانی. میں نے کہا ثبوت کیا ہے؟ کہ میں ایک بکرا لایا ہوں آپ کے لیے، پلا پلایا پہاڑی. واہ واہ، آج میں اس کی سجی بنا کے کھلاؤں گا. میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا کتنا گوشت ہوگا؟ کہنے کہ لگ بھگ کوئی 40 کلو کا ہے وہ. میں ملا آدمی تھا اور خوش ہو گیا. لیکن وہ کہنے لگے کہ ہے بڑا تگڑا، بڑا طاقتور ہے، مگر ایک خرابی ہے، اس میں روح نہیں ہے. اس میں روح نہیں ہے. اب مجھے بتلا دیجیے میں کھا لوں گا اسے؟ کوئی سنی عالم بیٹھا ہو تو وہ فتویٰ دے، جب روح ہی نہیں ہے کھا جاؤں اسے. کوئی شیعہ بیٹھا ہو فتویٰ دے، روح نہیں ہے، حلال ہے وہ نہیں ہے. تو یاد رکھنا جیسے بغیر کرنٹ کے سپیکر کسی کام کا نہیں ہے اور بغیر روح کے بکرا حرام ہے، یاد رکھنا بغیر علی کی محبت کے عبادت حرام. سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں آ گئی؟ اس میں نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ فساد ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سیدھی سادی سی بات ہے. میری بات پہ غور ہے صاحب؟ اب یہاں ہر ایک صاحب اس امر کی تمنا رکھتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں جنت کے لیے، روزہ رکھتے ہیں جنت کے لیے، حج کرتے ہیں جنت کے لیے، سارے اعمال بجا لاتے ہیں جنت کے لیے. ٹھیک ہے بولو. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے علاقے کا ہر فرد چاہتا ہے کہ میں دبئی چلا جاؤں، ابو ظہبی، لندن چلا جاؤں، کوریا، امریکہ، کینیڈا. ٹھیک ہے نا؟ مجھے جا کے دکھائیں. اگر پاسپورٹ نہیں ہے آپ کے پاس، بغیر پاسپورٹ کے جا کے دکھائیں. آپ مجھے دکھائیں جا کے. دیکھیے میں بڑے ماڈرن انداز کا ملا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں لمبی چوڑی گہرے فلسفے میں لے جاؤں. آپ سیدھی سادی سی بات ہے، آپ سعودی عرب جا کے دکھا دیں. چلیں، وہاں خانہ کعبہ بھی ہے، جنت البقیع بھی ہے، سارے مزارات ہیں،
آپ کہیں گے میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں بغیر پاسپورٹ کے، میں دیکھتا ہوں گھسنے دیں گے؟ نہیں، کہیں گے پاسپورٹ لاؤ، بغیر پاسپورٹ کے کسی ملک میں جانے نہیں دے گا۔ تو دبئی تو بغیر پاسپورٹ کے آپ جا نہیں سکتے، جنت میں بغیر پاسپورٹ کے گھس جائیں گے آپ؟ بتائیے، جنت بغیر پاسپورٹ کے رضوان جنت گھسنے دے گا؟ وہ ہمارا ایک ذاکر تھا بیچارہ، فوت ہو گیا، دیندار تھا اس کا نام۔ ایک دن جوش میں پہلے ہندو تھا پھر مسلمان ہوا، پھر وہ کہتا تھا گنگا سے جو پھسلا لب کوثر پہنچا، یہ اس کا تکیہ کلام تھا، دیندار۔ جنت کا ذکر ہوا، ایک دن تقریر میں جوش میں کہنے لگا، کہنے لگے کھامے سیار خرگوش تے بنجے جنت، میرا پوتر ہو گیا نا۔ تو عجیب بات کی اس نے، وہ بیچارہ وہاں سے آیا تھا، اب اس کو تقریر کا یہی انداز تھا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، پاسپورٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جواز، ٹھیک ہے نا؟ پاسپورٹ کے عربی کیا ہے؟ جواز۔ آپ کے پاسپورٹ میں لکھا رہتا ہے رقم الجواز، ٹھیک ہے نا؟ اب پورے فرامین رسول پڑھ لیں، جہاں جواز آئے سمجھ لو وہ جنت کا پاسپورٹ ہے۔ پڑھتے پڑھتے صرف ایک فرمان رسول پر نگاہ جا کے رک گئی، جہاں ارشاد فرماتے ہیں حب علی جواز للجنہ۔ میں مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ماشاءاللہ اتنی معرفت ہے آپ میں کہ پیغمبر فرماتے ہیں حب علی، علی کی محبت جواز للجنہ، جنت میں جانے کا جواز ہے۔ اب جواز کے معنی اگر پاسپورٹ ہیں تو سیدھا ترجمہ کرو۔ بات بڑی پتے کی آپ نے، ویزا، پاسپورٹ بھی ہو اور ویزا نہ ہو تو چلے جائیں گے آپ؟ یہاں سے حاجی صاحبان جاتے ہیں گلے میں حمایل شریف لٹکائے ہوئے، قرآن شریف لٹکائے ہوئے، سمجھتے ہیں مقدس سرزمین پر جا رہے ہیں، اس سے بڑی کون سی کاغذی ثبوت ہوگا۔ جب وہ جدہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں لائن میں تو وہ جو پاسپورٹ افسر ہے وہ پوچھتا ہے جواز۔ وہ بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ جواز کا مطلب ہے جس میں جائز ناجائز کے مسئلے بیان ہوں، وہ قرآن کھول کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اب وہ غصے میں آ کے کہتا ہے ایشازہ یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کتاب اللہ۔ حاجی کہتا کتاب اللہ، شاید ڈر جائے گا یہ، مگر سعودی عرب والا کیسے ڈرے بھائی؟ وہ کہتا ہے کتاب اللہ۔ اس نے کہا کتاب اللہ کافی نہیں ہے سعودی عرب میں گھسنے کے لیے، جواز لاؤ۔ کیوں میرے محترم سامعین؟ جو کتاب اللہ سعودی بارڈر پہ کافی نہیں ہے وہ جنت کی سرحد پہ کیسے کافی ہو جائے گی؟ اب وہ کہتا ہے جواز۔ وہ بیچارہ ساتھ والے سے پوچھتا ہے کی ہوتا ہے جواز؟ میں نے کہا بابا پاسپورٹ۔ اچھا پاسپورٹ مانگتا ہے۔ اس نے ڈالا فتوئی میں ہاتھ، کھینچ کے نکالا پاسپورٹ، یہ لو۔ اب اس نے دیکھنا شروع کیا، پاسپورٹ افسر نے 1 ورقہ 2 ورقہ 3 ورقہ۔ اس نے کہا پاسپورٹ تو ہے، وین تاشیرہ، ویزا کدھر ہے؟ ویزا۔ اس نے کہا وہ کی ہوندا؟ اس نے سمجھایا کہ ہمارا ایک نمائندہ تمہارے ملک میں رہتا ہے، وہ ہمارا سفیر ہے، جب تک اس کے دستخط، تحریر اور مہر نہ ہو ویزا نہیں ملے گا تو سعودی عرب میں جا نہیں سکتا۔ تو تیری سمجھ میں بات نہیں آئی کہ سعودیہ والا تو بغیر ویزے کے گھسنے نہیں دیتا، تو جنت میں کیسے گھس جائے گا؟ علی کی محبت کا پاسپورٹ تو ہر مسلمان کے پاس ہے۔ سنی بھی کہتا ہے علی کو مانتا ہوں، شیعہ کہتا ہے علی کو مانتا ہوں، اہل حدیث کہتا ہے ہم بھی علی کرتے ہیں، اور جناب وہابی کہتا ہے ہم بھی علی کو مانتے ہیں۔ ماننے والے تو سارے ہیں۔ جب سارے ہی ماننے والے ہیں علی کو تو علی کی محبت کا پاسپورٹ تو سب کے پاس ہوگا، تو کیا سب جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں، رضوان جنت پوچھے گا ویزا کدھر ہے بھائی؟ ویزا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کی ہوندا ہے؟ وہ اس وقت کہے گا کی ہوندا ہے، تیری سمجھ میں نہیں آیا؟
جنت کا ایک نمائندہ تمہاری دنیا میں ہمیشہ رہا ہے، جب تک امام زمانہ کی تحریر دستخط کا ویزا نہیں ہوگا تو جنت میں گھس نہیں سکتا۔ توجہ فرما لی آپ نے؟ توجہ ہے میرے محترم سامنے؟ اور اللہ کا فضل ہے، ہمارا ویزا دینے والا افسر ہمارا 12واں امام ہے۔ فرق یہی ہے باقی دنیا میں، کسی سے پوچھا بھئی تمہارے امام کون تھے، وہ کہے گا فلاں ہمارے امام رحمت اللہ علیہ تھے۔ آپ بچے سے پوچھیں، بوڑھے سے پوچھیں بھی تمہارا امام، وہ کہے گا اللہ کے فضل سے ہمارا امام ہے۔ آج پوچھو گے تو ہے، کل پوچھو گے تو ہے۔ بھئی کہاں ہے؟ کہ پردہ غیبت میں۔ پردہ غیبت میں، غیبت سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ کہتا کیسے سمجھ میں آئے؟ تو ہمارے پاس آؤ تو ہم تمہیں سمجھائیں۔ کون ہے وہ ہمارا امام غائب؟ صاحب الدعوت النبویہ، اس کی نبی جیسی دعوت ہے، والعصمت الفاطمیہ، فاطمہ جیسی اس کی عصمت ہے، والصولۃ الحیدریہ، حیدر جیسا حملہ ہے، والحلم الحسنیہ، حسن جیسا حلم ہے، والشجاعت الحسینیہ، حسین جیسی شجاعت ہے، والصبر السجادیہ، سید الساجدین جیسا صبر ہے، ومآثر الباقریہ، وآثار الجعفریہ، وعلوم الکاظمیہ، سب کی صفتیں اسی ایک کے اندر ہیں، والجود التقویہ، امام تقی کی سخاوت ہے اس میں، والنقاوت النقویہ، امام علی نقی کی نقاوت، طہارت اور لطافت ہے، والحیبت العسکریہ، امام عسکری کی حیبت ہے۔ اور جب غیبت کا ذکر آیا اب ارشاد فرمایا پیغمبر نے والغیبت الالہیہ، اس کی اللہ جیسی غیبت ہے، جیسے اللہ غائب ہے ویسے اس کا نمائندہ غائب ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ اب کہاں کہاں وہ غائب ہے؟ تو جہاں جہاں اللہ غائب وہاں وہاں اس کا نمائندہ غائب، جیسے وہ غائب ویسے اس کا نمائندہ غائب۔ میری بات پہ غور ہے صاحب؟ بس میں نے بڑی زحمت دے لیا آپ کو، کافی وقت لے لیا میں نے، چونکہ ایصال ثواب کی مجلس تھی اس لیے میں نے اتنی زحمت دے دی آپ کو۔ عزیزان محترم، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور خدا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا اور ساری دنیا کھڑی ہوگی اور جنت میں جانے کے لیے تیار ہوگی، اچانک آواز آئے گی قیامت والوں آنکھیں بند کر، قیامت والوں سروں کو جھکا لو۔ ہماری مجال نہیں ہوگی، ہم پوچھیں کیوں؟ انبیاء پوچھیں گے جبریل کیا بات ہے؟ جبریل کہے گا تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آج اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے اور کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کی ماں آ رہی ہے۔ آواز آئے گی پروردگارہ آج تیری عدالت کا دن ہے، میں فریادی بن کے آئی ہوں، تو نے اتنے فیصلے کرنے ہیں، میرا ایک مقدمہ ہے اس کا بھی فیصلہ کر۔ کہ تیرا کیا مقدمہ ہے؟ کہ میرے گھر سے ایک دن میں 72 جنازے اٹھے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 72 جنازے اٹھے۔ آج تک کسی نے میری فریاد نہ سنی، فاطمہ تیرے گھر پہ کیا بیت گئی؟ مجھے ان 72 قتلوں کا مجھے انصاف چاہیے۔ آواز آئے گی تیرا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑتا ہے جو بات بات پہ گواہ مانگتے ہیں۔ کیا تیرے ان 72 قتلوں کا کوئی عینی گواہ بھی ہے جس کی نظروں کے سامنے ہوئے ہوں؟ کہ اللہ گواہ موجود ہے، تو اپنی عدالت کے تھرو طلب کر لے۔ کون ہے وہ؟ کہ شام میں ہے میری بیٹی، وہ سر پہ قرآن رکھ کے فریاد کرتی ہے، اس کی فریاد کو کسی نے نہ سنا، اس کے سامنے 72 قتل ہوتے رہے۔ حکم ہوگا حور ہو جاؤ، جاؤ شام سے نوری محمل پر بٹھا کر گواہ کو لے آؤ۔ اب آئے گی قیامت میں قیامت، جب دنیا دیکھے گی حوریں خالی آ گئیں، فرشتے خالی آ گئے، اللہ نے پوچھا کیوں گواہ نہیں آیا؟ کہ گواہ نے آنے سے انکار نہیں کیا۔ پھر آیا کیوں نہیں؟ کہ آنے کی ایک شرط لگا دی،
اللہ سے کہو آج میں سب سے بڑے حقیقی دربار میں جا رہی ہوں، اس سے پہلے بھی میں درباروں میں جا چکی ہوں، آج میں تیرے دربار میں نوری محمل پہ نہیں آؤں گی، میں یوں آنا چاہتی ہوں جیسے شام کے بازار میں گئی تھی، یوں آنا چاہتی ہوں جیسے کوفے کے بازار میں گئی تھی۔ کیا اس طرح میرا آنا قبول ہے؟ شام کے بازار میں کیسے گئی تھی؟ بندھے ہوئے ہاتھ، کھلا ہوا سر، آگے آگے میں حاری زین العابدین۔ اور عزیزو، ہمارے دلوں میں جو چیز زخم ڈالے ہوئے ہے وہ یہ ہے، سینکڑوں میل کے اس رستے میں غیر مسلموں نے پہچانا، کلمہ پڑھنے والوں نے نہ پہچانا۔ خدا کی قسم روایتیں موجود ہیں، ایک چرچ کے سامنے سے جو گزری یہ شہزادی، تو اس میں سے ایک راہبہ نکلی، راہبہ عیسائیوں کی مقدس عورت، بوڑھی خاتون، اس کے پیچھے پیچھے باقی راہبائیں بھی تھیں۔ اس نے کہا کہ یہ قیدی جا رہے ہیں، جناب مریم اور عیسیٰ کا فرمان ہے کہ قیدیوں سے ان کی تمنا پوچھ لیا کرو، اور ذرا چلیں قیدیوں سے پوچھیں شاید کسی شے کی ضرورت ہو۔ عیسائی عورتیں پیچھے پیچھے، وہ راہبہ آگے آگے۔ اچانک اس کی نظر سروں پہ پڑی، نیزے پہ چڑھے ہوئے سر۔ روایت کا جملہ یہ ہے، ایک ایک سر کو دیکھتی گئی اور کہتی گئی ذرا اسے دیکھنا، ذرا اسے دیکھنا، ذرا اسے دیکھنا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے 2 سر دیکھے، ایک تازہ تازہ پھول تھا، ایک 14ویں کا چاند تھا، ریشمی زلفیں نیزوں سے بندھی ہوئی۔ روایت کے فقرے یہ ہیں، جو پھول تھا وہ کملایا ہوا تھا، اور جو 14ویں کا چاند تھا اس کی نگاہیں پھول پہ لگی ہوئی تھی۔ وہ نیچے آئی نیزے کے، اور اس نے عیسائی عورتوں سے کہا میں دعا کروں آمین کہنا۔ سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور وہ چھوٹے سر کو دیکھ کے کہنے لگی ایھا الہلال، او پہلی کے چاند، او پہلی کے چاند۔ بڑے سر کی طرف دیکھ کے کہتے ایھا البدر تمام، او 14ویں کے چاند، او 14ویں کے چاند۔ میں دعا کرتی ہوں تمہارے نیزے پر چڑھنے سے پہلے تمہاری ماں مر گئی، اللہ کرے تمہاری ماں کو موت آ گئی ہو۔ اچانک محمل سے آواز آئی نہیں بی بی، یہ رباب کا نور نظر ہے، یہ لیلا کا نور نظر ہے، دونوں مائیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ عزیزو، خدا کی قسم ہمارے سینوں میں اگر زخم ہے تو اسی بات کا، غیروں نے پہچانا، کلمہ پڑھنے والوں نے نہ پہچانا۔ اور کیا کہنا، ہر فرد ان کا مشکل کشا تھا۔ رستے میں ایک باغ آیا، میں ختم کیا میں نے بیان، آخری بات سن لے۔ ایک باغ آیا، وہ عیسائی کا تھا۔ مسلمانوں نے کہا وہ بہت تھک چکے ہیں، شام سے پہلے عیسائیوں کے باغ میں چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، پھر بادشاہ سے انعام لینے جائیں۔ سارے وہاں باغ میں بیٹھ گئے، اور میرے مظلوم کی بہنیں بیٹیاں دھوپ میں گھٹنوں پر سر رکھ کے بیٹھ گئے، اور ایک خشک درخت کے ساتھ سروں والے نیزے وہ لگا کر کھڑے کر دیے گئے۔ جب مسلمانوں نے قہقہے لگائے تو علی کی بیٹی کا دل گھبرایا، بچیاں علی کی بیٹی کے ارد گرد اکٹھی ہو گئی۔ میرے مولا حسین نے بہن کو گھبرایا ہوا دیکھا تو نیزے پر تلاوت قرآن شروع کر دی۔ تلاوت کی آواز جو گونجی
چلتے ہوئے لوگ رک گئے، اڑتے ہوئے پرندے اتر آئے، اتنا کشش تھا لہجے میں۔ اچانک اس باغ والے عیسائی کی ایک بچی تھی 4 سال کی، جو دونوں آنکھوں سے اندھی تھی، بڑا علاج کرایا، ٹھیک نہیں ہوئی، وہ دیوار کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ یہ جو تلاوت کی آواز سنی، بچی بیٹھ نہ سکی، اتنی کشش تھی تلاوت میں کہ وہ اٹھی، ایک چھوٹی سی چھڑی سے ٹٹولتی، کان پہ ہاتھ رکھ کر اس آواز کے نیچے کھڑی ہو گئی، اور نیزے کو دونوں ہاتھوں سے اس نے پکڑا۔ جیسے ہی پکڑا، شہید اعظم کی کٹی ہوئی گردن سے خون شفا کا قطرہ اس کی آنکھ میں گرا۔ اس نے ایک آنکھ کو ملا، پھر وہی ہاتھ دوسری آنکھ میں ملا، ہاتھ ہٹایا تو نظر بحال ہو گئی۔ وہ گھبرا کر کہنے لگی، یہ کون ہے؟ یہ نیزے پہ ہے کون؟ نہ دھڑ ہے نہ ہاتھ ہے، سر نو کے نیزہ پہ ہے، زلفیں بندھی ہوئی ہیں، پورا چہرہ زخم، خون، ریت سے اٹا ہوا ہے، اور تلاوت ایسی کرتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے اس کی نظر اس کے نیچے پڑی، حلقے میں بیٹھی ہوئی عورتیں جو رو رہی تھیں کہنے لگی، میں نے دیکھا نورانی چہرے، ماتھے پر محراب، جو ان کی سب سے بڑی خاتون تھی میری شہزادی، اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، قدموں میں ہاتھ رکھ کے کہتی، بی بی آپ کیوں روتی ہیں؟ بی بی آپ کیوں روتی ہیں؟ بڑے حوصلے سے آخری جملہ ہے، آپ کیوں روتی ہیں؟ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے آپ اس سے کیوں نہیں کہتی؟ اشارہ کیا، آپ اس سے کیوں نہیں کہتی؟ دیکھیں اس نے میری آنکھوں کا نور بحال کر دیا۔ ایک چھوٹی سی بچی دوڑتی ہوئی آئی بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، کہنے لگی، آمنہ ہم تجھے بھی جانتے ہیں، تیرے خاندان کو جانتے ہیں، تو اس کو زحمت نہ دے، یہ اسی کی بہن ہے، یہ اسی کی بہن ہے، تو کون ہے کہ میں اسی کی بیٹی ہوں؟ وہ بیچاری عیسائی بچی گھبرا کے پھر نیزے کے نیچے گئی اور ہلا کے کہنے لگی، یا مظہر العجائب، میری سمجھ میں تو آیا نہیں ہے، میری آنکھوں کا نور بحال کر دیا، بچی کے کان زخمی ہیں، چہرے پر نیل کے بھی نشان ہیں۔ بچی نے کہا، ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں، تو زیادہ پریشان نہ کر۔ یہ کہہ کر وہ بچی دوڑی عیسائی، باغ کے دروازے پر آ کر اپنے باپ کو آواز دی، بابا جلدی آ، بابا جلدی آ۔ اس نے کہا، آمنہ کھڑی رہنا، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ اس نے کہا، بابا گھبرا نہیں، مجھے آنکھیں مل گئیں، مجھے نور مل گیا۔ وہ قریب گیا اور اس نے کہا، بیٹا یہ کیا معجزہ دیکھ رہا ہوں، یہ نور کس نے دیا تجھے؟ اس نے کہا، بابا ہمارے باغ میں بڑا عجیب و غریب حکیم آیا ہوا ہے۔ کیسا حکیم ہے؟ کہ نہ دھڑ ہے نہ بازو، نو کے نیزہ پہ سوار ہے، عربی میں تلاوت بھی کرتا ہے، آنکھوں کو نور بھی دیتا ہے۔ اس نے کہا، بیٹا وہ میرا محسن ہے، چل میں اس کا شکریہ ادا کروں۔ جیسے ہی باغ میں اس نے قدم رکھا، بچی تڑپ کے سامنے آ گئی، باپ کے بازو کو پکڑ کے کہتی ہے، تجھے مریم کی عزت کا واسطہ اندر نہ آنا۔ اس نے کہا، بیٹا میں اس کا شکریہ ادا کروں۔ کہا، تجھے عیسیٰ کی مظلومیت کا واسطہ، اس کے صلیب چڑھنے کا واسطہ اندر نہ آنا۔ اس نے کہا، کیوں؟ اس نے کہا، جس نے آنکھیں دیے نا اس کی بہنیں ننگے سر رہے، اس کی بچی کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے۔ الہی عبیدک بفنائک وسائلک بفنائک وفقیرک بفنائک، الہی لک یرحب المترحبون والیک اخلص المنیبون۔